خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر عظیم آپ کی خدمت میں بائبلی تھیولوجی کے 9 لیکچر آپ کے ساتھ کر چکا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان تمام لیکچرز کے وسیلے سے بھرپور برکت پا رہے ہوں گے اور بہت کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آج ہم 10واں لیکچر کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح مختلف عہود میں یا کاوننٹس کے اندر پوشیدہ رہا، ایک بھید رہا، ایک مسٹری رہی جو نئے عہد نامہ میں آ کر کھل جاتی ہے۔ اور سارے جو ہم کاوننٹس پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اڈامک کاوننٹ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے نوحک کاوننٹ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ابراہامک کاوننٹ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے موزک کاوننٹ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ڈیوڈک کاوننٹ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے لیویٹیکل کاوننٹس کو پڑھا، اور آج ہم نئے عہد یعنی دا نیو کاوننٹ کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ نئے عہد کی اس تھیولوجی میں کس طرح ہم خداوند یسوع مسیح جو کہ ان تمام عہود میں پوشیدہ رہا، ان عہود میں وہ بطور مسٹری رہا، کس طور سے ہم خدا کے اس الہی بھید کو، اس مکاشفہ کو، یسوع مسیح کا مکاشفہ نئے عہد میں ہم اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آئے ہم دعا کریں تاکہ ہم آج کی اس لیکچر سے، اس ٹیچنگ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور سیکھ سکیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ان تمام عہود کی تکمیل بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام سے اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں ان ساری ٹیچنگ کے لیے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خداوند یسوع مسیح تیرا اکلوتا بیٹا، ہمارا خداوند، تیرے پاک روح کے وسیلے سے تو جو ہم پر ان باتوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے جو پردے تھے وہ ہٹ رہے ہیں، اور ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا، خدا کا کلمہ، کس طور سے خدا انسان بن کر دنیا میں آیا اور کس طور سے وہ مختلف عہود میں ایک بھید کی طرح رہا، لیکن تیرا فضل ہم پر ہوا، تیری بخشش ہم پر ہوئی کہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اس لیے جو میرا لیکچر سن رہے ہیں، تمام بیٹے بیٹیاں اور تمام بھائی اور بہنیں جو اس ٹیچنگ کو سن رہے ہیں، یسوع کے نام سے ان کے ذہنوں کو کھول تاکہ وہ اس ساری ٹیچنگز کو سمجھ سکیں اور اپنے اندر اس کو لے سکیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ ابلیس کی ساری قوتوں کو یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہاں پر تیرے کلام کو پیش کرنا، ٹیچ کرنا ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد، کنگشپ، خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ لاویوں کے ساتھ باندھا گیا عہد یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نئے عہد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نئے عہد میں اس کاوننٹ کو کیسے، اس کی جو ریڈیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کاوننٹ کی، کس طور سے یہ عہد کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 20 آیت کے اندر دیکھیں تو یسوع مسیح جب عید فصح کے وقت پاک شراکت یا فصح کا کھانا کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے جب مے کا پیالہ پکڑا روٹی کے بعد تو کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔
یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، یعنی یہ کاوننٹ ہے، یہ ریلیشن شپ ہے، یہ رشتہ ہے جو کفارے سے قائم ہوگا اور وہ میرے خون کے بہہ جانے سے ہوگا، اور یہ تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح اس کاوننٹ کو بحال کرتا ہے اور اپنے خون میں، اپنے کفارے میں اس کو شامل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک شراکت بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کے نئے عہد میں شامل ہو جانا ہے۔ اور نیا عہد کیا ہے؟ مین نیا رشتہ، مین نئی پیدائش، نئی مخلوق بن جانا، نیا انسان بن جانا، اور ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دیٹ از تھیولوجی۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت، عبرانیوں کا خط خصوصی طور پر خداوند یسوع مسیح کا جو عہد ہے اس پر بات کرتا ہے اور کمپیریزن کرواتا ہے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ، یہ کمپیریزن کراتا ہے تاکہ موازنے سے پتہ چل سکے کہ کس طرح یسوع مسیح ہی وہ مسیح ہے جو پرانے عہد نامہ کے عہود کی تکمیل ہے۔ عبرانیوں کا خط 9 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ یعنی اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی، یسوع مسیح بیسیکلی درمیانی ہے، میڈیٹر ہے، عوضی ہے، تاکہ جو جدائی ہے انسان کی اور خدا کی، اور پہلے عہد میں جو قربانیاں تھیں، وہ خون بہایا جانا، خون کی قربانیاں دی جانی، ان تمام خون کا بہہ جانے سے ایک ہی طرف اشارہ ہوتا تھا، انسان خدا سے جدا ہے۔ انسان کو زندگی چاہیے، انسان بغیر خون بہائے، بغیر کفارہ دیے خدا تک نہیں آ سکتا، اور بیچ میں کوئی آئے گا جو ان دونوں کو ایک کرے گا، اور کوئی انسان اس قابل نہیں کہ وہ خدا کے ساتھ عہد کر سکے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ہم آدم سے لے کر لاویوں تک کے عہد میں ہم صرف فضل کو دیکھ رہے ہیں، بغیر گریس، بغیر خدا کے فضل، بغیر خدا کے رحم کے وسیلے سے، خدا کے رحم کے وسیلے کے بغیر انسان بچ نہیں سکتا، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرے۔ تو یسوع مسیح نئے عہد کا درمیانی ہے، کاوننٹ ہے، یہ کاوننٹ ریلیشن شپ ہے، انکنڈیشنل ہے، تاکہ انسان خدا کے ساتھ ایک ہو سکے۔ پولس رسول دوسرا کرنتھیوں 3 باب اور 6 آیت کے اندر کہتا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، who also has made us able ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit makes alive. جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے،
क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं, दैट इज लॉ, मगर रूह जिंदा करती है, मगर रूह जिंदा करती है। दैट इज, इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, हम उसके खून के वसीले से नए अहद में दाखिल हो जाते हैं। और जब हम दाखिल हो जाते हैं तो हम वो शरीयत, वो हुक्म, वो अखलाकियात जो खुदा ने 10 हुक्मों की शक्ल में मूसा को दी, वो कलाम हमारी ज़िंदगी में मौत की बजाय ज़िंदगी पैदा करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि नए अहद के अंदर ये कुदरत है, ये पावर है कि वो अपने रूहुल कुद्दस से हमारी ज़िंदगियों में अपने कलाम को पूरा करता है। तो उसने ना सिर्फ हमें ये बरकत दी, ना सिर्फ हमें नए अहद की बरकत मिली, बल्कि वी बिकम द मिनिस्टर ऑफ द न्यू कवेनेंट। हम नए अहद के खादम होने के लायक भी ठहरे। वी आर द मिनिस्टर ऑफ द न्यू कवेनेंट, कि हम नए अहद के मिनिस्टर भी हैं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस अहद के बारे में दूसरों को बयान करें, दूसरों को आगाही दें, दूसरों को बताएं कि अहद का रिश्ता ही बाबरकत रिश्ता है। और जब हम अहद के अंदर आ जाते हैं तो हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने बाप को खुश करें रूहुल कुद्स के वसीले से। नया अहद यीशु मसीह के खून से कायम हुआ है। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 18 आयत, पहला पतरस पहला बाब 18 आयत, ये इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी है, जिसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है। जब खुदा का पाक रूह ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसा कलाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज कराता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस कलाम के अंदर जो थियोलॉजी है, जो खुदा का पर्पस और मकसद है, उसको रिकॉग्नाइज करें, इसको समझें। अब पहला पतरस पहला बाब 18 आयत के अंदर लिखा है, तुम एक बेऐब और बेदाग बर्रे, यानी मसीह के बेशकीमत खून से पाक हुए हो, पाक हुए हो। तुम एक बेऐब, बेदाग, यानी मसीह के बेशकीमत खून से, कोई प्राइस नहीं इस खून की, कोई कीमत नहीं इस खून की, तुम पाक हुए हो। और वाई? बिकॉज ऑफ द कवेनेंटल रिलेशनशिप, बिकॉज तुम्हारा कवेनेंट रिश्ता है, तूने यीशु को कबूल करके उसके साथ अहद में शमूलियत की है। और ये एक अहद, इसीलिए जब हम लफ्ज़ कफ़ारा बोलते हैं, कफ़ारा हिलास्मोस ग्रीक में हम कहते हैं, या कफ़र का लफ्ज़ हम बोलते हैं अरबी में, या कफ़ार हम बोलते हैं, या कफ़ारा हम लफ्ज़ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कीमत देकर ख़रीद लेना, प्राइस दे के ख़रीद लेना, कीमत अदा करना और अपना बना लेना। और ये कीमत क्या थी? खून। कीमत खून थी। मसीह के बेश कीमत खून से पाक हुए हो, पाक हुए हो, हमें पाक किया गया बिकॉज ऑफ द कवेनेंट। और ये भी ग्रेस है, ये ग्रेस है। हम अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा है और मेरा खुदावंद है, और पब्लिकली इकरार करें, तो बाइबल में लिखा है तू निजात पाएगा, खुदा तेरा नाम किताब हयात में दर्ज करेगा। ये कवेनेंट ब्लेसिंग है जिसको दुनिया नहीं समझती। तो बिब्लिकल थियोलॉजी के अंदर हम बेसिकल स्टडी क्या ले रहे हैं, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह अहूद में भेद के तौर पे रहा और नए अहद में यीशु मसीह वाज़ेह हो जाता है, और रसूलों पर यह भेद खुलते हैं
اور وہ ہمارے لیے لکھتے ہیں کہ تم ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے پاک کیے گئے ہو، پاک کیے گئے ہو، پاک کیے گئے ہو۔ عبرانیوں کے خط 8 باب اور اس کی اگر ہم 13 آیت دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں 8 باب 13 آیت، جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیزیں پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہیں وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہیں۔ In that he says, a new covenant. He has made the first one old. Now, that which decays and becomes old is ready to vanish away. Is ready to vanish away. ختم ہونے والا ہے۔ یعنی پرانا عہد، لا، شریعت، اس کا مجرم ٹھہرانا، اس کا فتویٰ، کیونکہ گناہ گار انسان نے وہ ریسیو کیا۔ گناہ گار انسان پاک چیز کو ریسیو نہیں کر سکتا، وہ اس سے مطابق نہیں چل سکتا۔ اس لیے جب شریعت آئی، میں مر گیا۔ پولس کہتا میں مر گیا کیونکہ میں کر نہیں سکتا۔ مجھے خدا کے حکم دکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بائبل مقدس دکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن میں ایسا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ میں طبعی طور پر موت کے غلامی میں ہوں، طبعی طور پر میں طبعی طور پر سنر ہوں، یعنی میں طبعی طور پر آیا میں سنر۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ کس نے؟ یسوع نے۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ سو نیا عہد بیسیکلی یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح ہے، اور نئے عہد کے اندر ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ سو عبرانیوں کا مصنف اس کے اوپر یہ گفتگو کرتا ہے۔ گریک میں بیسیکلی 2 الفاظ ہیں جو کاوننٹ کے لیے یوز ہوئے ہیں۔ They are used for the covenant. Diatheke, the Greek term diatheke، اور دوسرا سنٹیتھیمی، سنٹیتھیمی is the second word۔ یہ 2 الفاظ ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، اور ڈیاتھکی بیسیکلی از a very technical word۔ اوکے، عام طور پر جو سنٹیتھیمی ہے یہ ایگریمنٹ اور معاہدے میں لیے یوز ہوتا ہے، it's just used for agreement and معاہدہ۔ لیکن ڈیاتھکی جو لفظ ہے یہ بیسیکلی ایک قسم کی ایسی وصیت کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں ہیں جو موت کے بعد امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ سو ڈیاتھکی is the covenant which جو آپ تک آئے گا after the death and resurrection of Jesus Christ۔ یسوع مسیح کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ سب جو اس پر ایمان لائیں گے یہ برکتیں ان کو ملیں گی۔ These blessings they will get۔ سو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ عبرانیوں 9 باب اور 16 آیت کے اندر جس کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ 16-17 کر لیں، غلطیوں 3 باب 15 آیت کر لیں، 17 آیت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ غلطیوں کے خط میں، عبرانیوں 9:4 میں ہے، پھر متی کی انجیل 26 باب 28 آیت کے اندر ان کا ذکر ہے۔ covenants، سو عہد جو ہے لفظ اردو میں اور عربی پوائنٹ آف ویو سے، عربی میں عہد بول دیتے ہیں اور اردو میں ہم عہد کہہ دیتے ہیں، پر المطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سولمن، ایسی قسم، ایسی کمٹمنٹ جس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جو بھی ہٹے گا اس کی سزا موت ہوگی، ڈیتھ ہوگی۔ لیکن اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایسا رشتہ، ایسی فیلوشپ جو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بیس کرتی ہے لو پہ،
اور محبت پہ. تو میں نے آپ کو ورڈ اسٹڈی کے بارے میں بھی بتایا, اور خصوصی طور پر میں نے بتایا عبرانیوں کے خط 9 باب اور 15 سے 17 آیت میں ڈیاتھکیز کا لفظ کافی دفعہ یوز ہوا ہے. And for this cause he is the mediator of the new covenant. Kai dia tauto diathekis. Kindness. New covenant. The new covenant. Through the new covenant. Diatheki. جس سے پرومس بھی ہوئے اور وعدے بھی کیے گئے. So that's the thing. کہ ہم اس کے کفارے سے, اس وصیت جو ہمارے لیے برکتوں سے لکھی گئی, جو یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ اٹیچ ہے, ہم نئی زندگی پاتے ہیں. ہم نئی زندگی پاتے ہیں. This is the new covenant. اس لیے بائبل مقدس اس کو نئے عہد کے ساتھ ملاتی ہے. عبرانیوں 8 باب اور اس کی 10 آیت اگر ہم دیکھیں, عبرانیوں کا خط 8 باب 10 آیت, پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں. دس از دا کور ویلیوز آف دا نیو کووننٹ. نئے عہد کی جو انتہائی امپورٹنٹ تھیم ہے وہ یہ ہے, فار دس دا کووننٹ, جو عہد ڈیاتھیکیس that I will make with the house of Israel after those days, ان دنوں کے بعد, I will put my laws into their mind, ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا, and write them in their heart mean emotions and feelings. میں ان کے ذہنوں میں یہ کلام ڈال دوں گا اور ان کی فیلنگز, ان کے جذبات, ان کی زندگی بدل جائے گی, اور میں ان کا خدا ہوں گا. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. اور وہ میرے لیے امت ہوں گے, میرے لیے لوگ ہوں گے. What a powerful covenant blessing. کدھر بات پہنچ رہی؟ یہی خدا کا شروع سے ہارٹ. اگر ہم اڈیمک کووننٹ میں دیکھیں تو خداوند یہوہ خدا نے کیا کہا, اس درخت کا پھل نہیں کھانا, لا. لیکن خدا نے اس کو 10 حکم لکھ کے نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کامل تھا, جلالی تھا, روح سے بھرا ہوا تھا, فیلوشپ کرتا تھا, خدا کو جانتا تھا, نو نیگیٹیوٹی, نو سن. ہی از اے پرفیکٹ مین. لیکن اس نے چناؤ غلط لیا اور اس کے ہاتھ سے سارا کچھ چھن گیا. جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے خدا کے لیے. ہمارے لیے نہیں ہو سکتا, لیکن خدا کے لیے گناہ انتہائی سنجیدہ ہے. It's a very serious thing for God. لیکن جب نیا عہد ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے ایز اے گفٹ, اور پھر وہ روح القدس کیا کرتا ہے, یہی کلام ہمارے اندر ریما بنا دیتا ہے, ایسے اسپوکن ورڈز بنا دیتا ہے جو خدا کی آواز ہمارے شعور میں سنتی ہے. اور جب وہ آواز شعور میں سنتی ہے تو ہمارے جذبات, ہماری فیلنگز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے پھر, میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. what a powerful blessings of the covenant. اور جتنے بھی وعدے خدا نے کیے تھے, اگر ہم عہود کو, 3 باتیں خدا نے ابراہیمی کووننٹ کے ساتھ کی تھی. trustworthy relationship with God. Number 2, sound interpersonal relationship with. Number 3, proper relationship with the created order. اور یسوع مسیح میں چونکہ میں نیا عہد ہوں, تینوں پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں, ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بن جاتا ہے, ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں.
and we have a strong relation with God as a father. उसने अपनी रूह हमारे बदन में डाली ताकि हम उसको अब्बा यानी बाप कह सकते हैं. मीन रेस्टोरेशन ऑफ द फैमिली, रेस्टोरेशन ऑफ द फैमिली. फिर नंबर 2 के जब यीशु जिंदगी में आ जाता है मियाँ और बीवी के दोनों की जिंदगी में, तो फिर वो पुराने स्टेटस पे बहाल हो जाते हैं जो आदम और हवा का बागे अदन में था. इसको हम कहते हैं साउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड दैट इज स्पेशली मैरिज. अब देखते कितनी ज्यादा मैरिज को इब्लीस डिस्ट्रॉय कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम हलाक हो गए बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमारे पास इल्म की कमी थी. दूसरा, हमारे पास पाकरू की कमी है. नंबर 3, हमारे पास अनॉइंटिंग की कमी है. और नंबर 4, हमारे पास ओबीडियंस की कमी है, जिसकी वजह से हम मसीह खुदावंद के अंदर उसके वसीले से जो बरकतें हमारे लिए हैं उसको हम पूरा होता नहीं देख पाते. सो जीसस इज द फुलफिलमेंट ऑफ द एडामिक कवेनेंट. यीशु मसीह आदम के साथ बांधे गए अहद की तकमील है मेरे अजीजों. दैट्स द थिंग. रोमियो 5:17 के अंदर लिखा है कि वट एवर वॉज फेल्ड इन फर्स्ट आदम, जो कुछ पहले इंसान में नाकामी हो गई, was restored in second Adam, and that is Jesus Christ. रोमियो 5:17. पहले इंसान के वसीले से सारी चीजें फेल हो गई और यीशु के वसीले से सारी चीजें बहाल हो गई, रिस्टोर हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा के साथ रिलेशनशिप रिस्टोर हो गया थ्रू जीसस क्राइस्ट. खानदानों के अंदर रिलेशनशिप रिस्टोर हो गए थ्रू जीसस क्राइस्ट. क्रिएशन ऑर्डर के अंदर चीज़ें रिस्टोर हो गई यीशु के मुताबिक. तो ये सारा कॉवेनेंट वही है जो ओल्ड टेस्टामेंट में तो भेद रहा, ओल्ड टेस्टामेंट में पोशीदा रहा, लेकिन नए अहदनामा में ये मिस्ट्री और भेद खुल जाता है. दैट्स द थिंग. देखें बाइबल में लिखा है रोमियो 5:17 में, एक इंसान के वसीले से मौत आई और मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया. But much more than which receive abundant of grace, लेकिन फजल उससे भी ज्यादा हुआ, क्योंकि फजल के वसीले से हम यीशु मसीह में जिंदगी पाते हैं और कसरत की पाते हैं. फजल के वसीले से हम यीशु मसीह में जिंदगी पाते हैं और कसरत की पाते हैं. दिस इज रेस्टोरेशन. और वैसे भी यीशु मसीह वाकई ही एक मिस्ट्री है, एक भेद है, एक मुकाशवा है. Nobody can understand Jesus जब तक कि उस पर फजल ना हो, जब तक खुदा अपने आप को उस पर जाहिर ना करे. पुराना आदम क्या? अगर रोमियो 5:19 देखे तो पुराना आदम इंसानियत को पेश करता है, जबकि यीशु नई इंसानियत को पेश करता है. सो द फर्स्ट एडम रिप्रेजेंट एन ओल्ड मैन and Jesus represent a new man. This is covenant blessing. कहा करें दुआ जब आप करते हैं तो आप कहा करें कि ऐ बाप, मैं नए अहद का बेटा और बेटी हूँ, मुझे ब्लेस कर, ये तेरा वादा है. तूने कवेनेंट मुझे सिखाया, तूने अहद के अंदर मुझे चलना सिखाया है, तूने अपना पाक रूह मेरे बातन में रखा ताकि तेरे आइन की पैरवी हो सके. आई लव यू जीसस. मैं आपको बताऊं, ये आपके अंदर रेमा बन जाएगा. ये कलाम आप अंदर से आपके निकलेगा, और जब अंदर से निकलेगा तो ये ज़िंदगी आपको मिलेगी, आपको ज़िंदगी देगा, आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा. सो आदम पुरानी इंसानियत को पेश करता है, ज़हन में रखें, और यीशु नई इंसानियत को पेश करता है. 19वीं आयत के अंदर लिखा है, एक इंसान की हुक्म अदूली के वसीले से गुनाह दुनिया में आया और एक इंसान की ताबेदारी से रास्तबाजी आ गई. सो कंपैरिजन है, ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट. टेस्टामेंट मुआहिदा, एग्रीमेंट, और नए अहदनामा में डियाथकी मीन ऐसी ब्लेसिंग जो मरने के बाद, ऐसा मुआहिदा, ऐसी कमिटमेंट विच मोस्टली profitable after death.
اور اگر ہم افسیوں 4 باب اور 24 آیت دیکھیں تو یہاں کیا لکھا ہے؟ نئے انسان کو پہن لو، نیا انسان بن جاؤ، نئے عہد میں نیا انسان بن جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم راست باز اور پاک ہو سکو، تاکہ تم راست باز اور پاک ہو سکو، which after God is created in righteousness and true holiness. True holiness. So covenant کی جو blessing ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اڈیمک covenant کے وسیلے سے بحال ہو جاتی ہے، اور خداوند اس کو آپ کی زندگی میں بحال کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، بالکل جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آدمیک کووننٹ شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ہی مقصد تھا کووننٹ کا، خدا کے ساتھ رشتہ، خاندان کے ساتھ رشتہ، تخلیق کے کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق۔ یہ مین کور ویلیوز تھیں جو خدا باپ نے انسان کے آگے رکھی، اس کے پرپس کو بیان کیا کہ دیٹ از دا پرپس، سو دیٹ از دا نیو کووننٹ۔ اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو یسوع مسیح نوح کے ساتھ بھی باندھے گئے کووننٹ کی تکمیل ہے۔ He is the completion, fulfillment of the Noahic covenant. بنی اسرائیل کا دوبارہ سیری سے واپس آنا، بقیہ کا واپس آنا، یہ دوبارہ بحالی ہے، جیسے یسوع نوح کے دور اور زمین کے دوبارہ بحال ہوگی۔ یسایہ کی کتاب 41 باب 5 آیت، 42 باب 9 سے 10 آیت، 43 باب اور اس کی 19 آیت۔ کیا لکھا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کا یہ حال ہے جب خدا نے نوح کے دور میں تخلیق کو یا کائنات کو ختم کر دیا اور اس کے بعد 8 جانوں کو بچا لیا، اور ان کو 8 جانوں کو ریمننٹ کہا، بقیہ کہا، جن کے وسیلے سے خدا نے بنی اسرائیل کو بچایا۔ بالکل اسی طرح خدا میں یسوع مسیح بقیہ بچانے آیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا دور جو اسیری کا دور تھا، یسوع مسیح آیا تاکہ اسرائیل ون ڈے بحال ہوگا اور یہ نجات پائیں گے اور نئے عہد کی برکتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بٹ جو ریجیکٹ کریں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یسوع مسیح نے ہماری عدالت، ہمارے طوفان اپنے اوپر لے لیے تاکہ اس کووننٹ کے وسیلے سے جو اس نے انسان سے کیا ہے اور باپ کے ساتھ کیا ہے، اس کے وسیلے سے ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ سو دیٹ از دا مسٹری کہ یسوع مسیح، میں نے جب ہم نوحک کووننٹ پڑھ رہے تھے تو میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ کس طرح یسوع مسیح کی وہ تصویر یا ٹائپولوجی تھی، اور خدا میں یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ بحالی ہمیں نظر آتی ہے۔ کس طرح خدا میں یسوع مسیح کے وسیلے سے ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد، دا نیو کووننٹ ود ابراہیم، اور وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ کس طور سے ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد۔ اسحاق وعدے کا بچہ ہے، یسوع مسیح وعدے کا بچہ ہے۔ اسحاق میریکل ہے، یسوع بھی میریکل ہے۔ اسحاق کی قربانی، یسوع کی قربانی، اور بالآخر یسوع ہی وہ کامل قربانی ہے جس کے وسیلے سے زندگی ملتی ہے۔ سو مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے نئے عہد کی تکمیل ہے۔ اٹ از اے کمپلیشن آف دا نوحک کووننٹ۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح موسوی شریعت کی تکمیل ہے۔ جیسس از دا کمپلیشن آف دا سینیٹیکل کووننٹ، کہ یسوع مسیح سینا کے ساتھ کے اوپر باندھے گئے عہد کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے آئین تیرے دل کی تختیوں پر لکھوں گا، تیرے دل کی تختیوں پر لکھوں گا، میں تجھے اپنا پاک روح دوں گا، میں تیرے ذہن نشین کراؤں گا ان باتوں کو، اور جب بھی ضرورت ہوگی یہاں سے وہ ورڈ ریما بنے گا اور تو سپیک کرے گا، اینڈ یو ول لیو اے وکٹوریس لائف۔ یو ول لیو اے وکٹوریس لائف، یو ول لیو اے وکٹوریس۔ میں نے آپ کو بتایا نوح کا مطلب بھی ریسٹ ہے، اور یسوع کے نام کا مطلب بھی ریسٹ ہے۔ تو کس طور سے ابراہیم، اور چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔
غلطیوں 3 باب 6 سے 9 آیت، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے بھائی سب قوم میں برکت پائیں گی، پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ اور بلکہ اس کووننٹ کو غلطیوں 3 باب 6 سے 9 آیت میں لکھا ہے، موسوی شریعت سے 400 سال پہلے منادی کی گئی، موسوی شریعت سے 400 سال پہلے اس کی منادی کی گئی۔ سو ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد نئے عہد کی تکمیل ہے، نئے عہد میں یہ تکمیل پا جاتا ہے۔ یہ ایسا عہد ہے جو ہمیں پاکیزگی کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے میرے عزیز۔ اور اس کے بعد داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد، دا فلفلمنٹ آف دا سینیٹیکل کووننٹ، اخلاقیات کی میں نے بات کی تھی کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا عہد یسوع نے پورا کیا۔ یسوع نے کہا میں توریت اور انبیاء کے صحیفوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اس کو پورا کیا تاکہ ہمارے اندر ایک نیا انسان خلق ہو جائے، اور وہ ایسا انسان ہو جو خدا کی فطرت کے مطابق ہو، اور وہ خداوند کو خوش کرنے کے لیے نئی زندگی میں آگے بڑھے، اور خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کا خاندان بن جائے۔ دیٹ از دا تھنگ، اس کا خاندان بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد کی تکمیل ہے، اور اخلاقیات کی وہ شریعت جو موسیٰ کو ملی، خداوند یسوع مسیح جو نئے عہد کی تکمیل ہے، اور جس نے کہا کہ میں وہ وقت آئے گا، خدا نے کہا کہ جب میں اپنے آئین تیرے دل کی تختیوں پر اور تیرے دماغ میں نقش کروں گا، اور اپنا روح تیرے باطن میں ڈالوں گا، اور تجھ سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا۔ سو یسوع مسیح نئے عہد کی تکمیل میں جو اخلاقیات ہے، جو موسوی شریعت کی اخلاقیات ہے، وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ہم پھر پاک بنتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے۔ اس کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، اور پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم گناہ سے نفرت کریں اور نئی زندگی میں آگے بڑھیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح داؤد کے ساتھ باندھے گئے عہد کی تکمیل ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مکاشفہ کی کتاب میں بھی درج ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بلکہ سارے بادشاہ اپنے تاج اتاریں گے اور اس کے آگے رکھیں گے کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا خدا کی ہے، دنیا خدا کی ہے، دنیا میں راج خدا کا ہونا چاہیے، اور جب یسوع مسیح آئے گا یہ اس کی ڈومین ہے، وہ کنگ ہے، وہ اپنے پرنسپل دنیا کو دے گا، یروشلم اس کا کیپٹل بنے گا، اور خدا میں یسوع مسیح بیکم دا کنگ آف کنگ۔ ہاں لیکن ایک بات یہ بھی ہے، جب ہم بادشاہت کی بات کر رہے ہیں تو ہم جسٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم دستور کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسا سسٹم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح میں جس میں وہ صداقت سے، راست بازی سے کنگڈم کرے گا، اور پیشن گوئی بھی پوری ہوگی کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سو نئے عہد میں یسوع مسیح داؤد کے ساتھ باندھے گئے عہد کی تکمیل ہے۔ You can get this blessing in Jesus Christ, who is King of King، اور وہ سردار کاہن ہے، یسوع مسیح سردار کاہن ہے، ہائر پریسٹ ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے جو لاویوں کے ساتھ باندھا گیا عہد تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ عبرانی خط میں لکھا ہے
وہ ہمارا سردار کاہن ہے. ہی از آور ہائر پریسٹ. اور وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا. کیوں؟ تاکہ ہم سب اس کے وسیلے سے باپ کے ساتھ اپنا ملاپ کر لیں اور اس کا خاندان بن جائیں. دس از دا مین آبجیکٹو آف دا covenant. سو ہمیں کاہن کی ضرورت ہے، یسوع ہمارا کاہن ہے. ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے، یسوع ہمارا بادشاہ ہے. ہمیں خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق جانے کی ضرورت ہے، یسوع ہمارا سٹینڈرڈ ہے. ہمیں 10 حکموں کی حقیقی تکمیل کی ضرورت ہے، یسوع ہماری تکمیل ہے. ہمیں نجات دہندہ چاہیے، یسوع ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے عہد کی تکمیل ہے. ہمیں اپنا رشتہ باپ کے ساتھ چاہیے، یسوع مسیح اڈیمک کووننٹ کی تکمیل ہے. تو سارے کووننٹس کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو مین تھیم جو ان کووننٹس کے اندر نکلا وہ کیا نکلا کہ میں تیرا خدا ہوں تم میرے لوگ، یعنی ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ود گاڈ. نمبر 2، انٹرپرسنل ریلیشن شپ ود دا فیملی اینڈ ود گاڈ. خدا کے ساتھ عہد، خاندان کے ساتھ عہد. تیسرا، کائنات. ابھی تو اعمال اپنا پالوس رسول کا خط اور اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے ابھی تو مخلوقات کہرا رہی، ابھی مخلوقات پین میں ہے اور خدا کے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے. لیکن وہ دن آئیں گے، اب ایک نیا آسمان ہوگا اور ایک نئی زمین ہوگی اور سب یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کووننٹل بلیسنگز میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. سو میرے عزیزو، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سم اپ کروں اس کو مختصر وقت میں اور آپ کو نئے عہد کے اندر ان سارے عہود کی جو تکمیل ہے اس کے بارے میں بیان کروں کہ ہاؤ اٹ از، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو سمجھیں. یہ مسٹری ہے. یسوع مسیح ایک مسٹری ہے، ایک بھید ہے جو عہود میں پوشیدہ رہا اور بالآخر خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے خدا باپ کے فضل کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے کو سمجھ پائے اور زندگی پائیں گے اور کثرت کی پائیں گے. سو میں نے جو اس کے اندر اس اپنے لیکچر میں جو میں نے مین چیزیں کور کی ہیں وہ میں نے کیا کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دا نیو کووننٹ، نیا عہد کیا ہے. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا جیزس ایز اے مسایا، ہاؤ ہی واز ان دیز کووننٹس. یسوع بطور مسیح کس طرح نئے عہد میں شامل ہے. تو ہم نے 2 باتیں مین اس میں سٹڈی کی کہ کس طور سے یسوع مسیح وہ بھید اور مسٹری ہے جو عہود کے اندر موجود رہا اور بالآخر نئے عہد نامے میں خدا کے فضل کے وسیلے سے ہم پر وہ بھید کھل جاتا ہے. سو اس سارے لیکچر کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے تاکہ آپ اس سے برکت بھی پائیں اور آپ یسوع مسیح کی شخصیت کو عہود کے اندر سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور چرچ کے لیے برکت کا باعث رہیں. ہم دعا کریں. آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں اس بڑے مکاشفے کے لیے، اس بڑے بھید کے لیے جو تو نے ہم پر کھولا کہ کس طور سے تیرا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مختلف عہود کے اندر پوشیدہ رہا اور بالآخر نئے عہد نامے میں تو نے اس کو ظاہر کر دیا. خدا انسان بن کر دنیا میں آ گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تمام سٹوڈنٹس کو برکت دینا اس لیکچر سے بھی تاکہ وہ سیکھیں اور چرچ اور ان کی شخصی زندگی ان تمام لیکچرز کے وسیلے سے برکت پائے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین.